بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم کرام دوست ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے آج ہم سبق 13 کا اے اور بی پارٹ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الناس سیکھیں گے اور گرامر میں ہم ایک اور مضارع کی ٹیبل ہم ینصرو یخلقو یا ہم دوسرا سیٹ پڑھیں گے۔ پہلا سیٹ ہم نے پڑھ لیا تھا، اب یہ دوسرا سیٹ پڑھیں گے۔ اور تعلیم یا شوق میں آج ہم 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 473 بار آئے ہیں، یہ سیکھیں گے الحمدللہ۔ آج کا سبق کمپلیٹ ہونے پر ہم ٹوٹل 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو کہ قرآن میں 32,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ 7 ہومورک ہر دفعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ کرتے ہو تلاوت؟ کون کون کرتا ہے؟ صبح کرتے ہو؟ اور جب آپ تلاوت کرتے ہو تو اس میں آپ لوگ کو کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ لفظ ایسے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اور ہمیں یہ آ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ تو آپ لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے یہ ہم ترجمہ کر پا رہے ہیں، اس کا ہمیں بغیر ترجمے کے ہم اس کو خود سے ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور زبانی بھی تلاوت کرنی ہے آپ نے، جو آپ کو راستے میں آتے جاتے زبانی جو صورتیں آتی ہیں آپ کو اس کی تلاوت کریں۔ اور جو آپ کو میں نے جو کارڈ دیا تھا وہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے اس کو پاکٹ میں رکھنا ہے، اس کو جب فارغ ہو اس کو نکال لیں، اس کو تھوڑا دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپس میں جو ہم کلاس میں بات چیت کرتے ہیں، عربی بول چال کرتے ہیں، آپس میں بھی کیا کرو، چھوٹے چھوٹے سوال جو ہے ایسے آپس میں بولا کرو۔ اور نماز میں مختلف صورتوں کی جو تلاوت ہے وہ کریں۔ اور الحمدللہ آپ سب منتخب کردہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر خاص کرم کیا ہے اور آپ کو منتخب کیا ہے، اور آپ لوگ خوش قسمت ہو۔ آپ لوگ اس پورے اسکول میں جتنی بھی کلاسیں ہیں سب سے جو آپ لوگ جو ہے اس میں سب سے آگے ہو، کیونکہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہو، آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہو۔ اپنا ٹائم نکال کے 1 گھنٹہ آپ سارے کام چھوڑ کے آپ اللہ کی کتاب سیکھنے میں لگاتے ہو، تو آپ کی یہ کلاس جو ہے سب دوسری کلاسوں سے سب سے بہترین کلاس ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب آپ سیکھ رہے ہیں۔ سورۃ الناس ہم اس کی تلاوت سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتی ہوں رب کی لوگوں کے۔ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یہ قرآن پاک میں قل اور قالو 332 بار آیا ہے۔ قالا کا ٹیبل ایک ہے، قالا اس نے کہا، تو اسی کا یہ ہے قل اور قالو، جمع ہے قالو، اور قل جو ہے اس کا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کوئی گزارش کرنی ہوتی ہے، جب کسی کو ہم کوئی حکم دیتے تو ہم کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے۔ یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے ہم اس کو پڑھیں گے کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیسے بنا۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں۔ کہاں پڑھا تھا ہم نے پہلے لفظ؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا۔ اب یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟
मुदारे है, ठीक है. आऊज़ प्रेजेंट की बात हो रही है ना, आऊज़ हमने जैसे पढ़ा था ना, अभी इसको हम आगे, हाँ अभी मजीद आगे हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं. बिरब्बिन नास, बी रब्बी, दो कितने टुकड़े इसके? दो टुकड़े हैं. बी का मतलब है की और रब का मतलब है रब. और रब का मतलब क्या है? जिस्म के जर्रे जर्रे की हर लम्हे पल पल परवरिश करने वाला. यानी कि इस वक्त हम हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, इसको कौन पाल रहा है, इसकी कौन परवरिश कर रहा है? एक एक जर्रे की, एक एक सेल की परवरिश कर रहा है, ऑक्सीजन खिला रहा है हमारा रब. तो रब क्या है? हर वक्त हमारी परवरिश करने वाला. अन्नास, लोगों के. अन्नास क्या है? लोगों के. अच्छा आप मुझे बताएं कि ये अन्नास लफ्ज क्या है? ये इस्म है, इस्म है, ठीक है. और ये है जमा है, ठीक है. इंसान जो है सिंगल है, वाहिद है, और इंसान की जमा है नास. ये याद रखना, इंसान की जमा है नास. इंसान तो उर्दू का अल्फाज, उर्दू में भी इंसान ही बोलते हैं. तो इंसान की जमा है नास, अन्नास. कुल आऊज़ भी रब्बिन नास. पहले हम इसमें असबाब देखते हैं कि पहले हम क्या करें, अपने आप को गैर महफूज महसूस कीजिए कि हम गैर महफूज हैं. यानी कि किससे? हम फितनों के हमले, दिन और रात की आफात, शरपसंद इंसान, हासिद, वायरस, जरासीम, ये हम सब से जो है गैर महफूज है, ठीक है. अब हम हर तरह से गैर महफूज. फिर अपने रब की अजमत को महसूस कीजिए कि मेरा रब जो हर वक्त मेरी मदद करने वाला है, जो आसमानों पर है और हर वक्त मेरी मदद करने वाला है, हर वक्त मुझे सुनता है, हर वक्त मुझे देखता है, उसको महफूज, जिसने हमेशा मुझे हिफाजत दी और वही मेरी आज भी हिफाजत करेगा. इन सारे फितनों से, इन सारी हमलों से, इन सारे वायरसेस से, सबसे जो है मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा. यानी अपने आप को ऐसे महसूस करके फिर हम अपनी रब की अजमत को महसूस करें और हम ये देखें कि हमारा, और फिर हम दुआ करें, अल्लाह तू हमें इन सारे शर से बचा, इन सारे फितनों से बचा, इन सारी बुराइयों से बचा. हम अल्लाह से महसूस करके तसव्वुर में लाके हम अल्लाह से दुआ करेंगे. लोगों का रब 700 करोड़ लोगों का रब, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक लोगों के लिए बारिश बरसाना, खेतियां उगाना, सूरज और जमीन की गर्दिश, मौसमों का इंतजाम, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी दिन, कभी रात, कभी, ये सारे कौन करता है? अल्लाह ताला हर वक्त ये काम करता है, हर वक्त हमारे लिए ये काम करता है. सबका ख्याल रखने वाला, हर एक के अलग अलग कितने करोड़ों अरबों खरबों के हिसाब में जो दुनिया है, सबके एक एक जर्रे की जिस्म की परवरिश करने वाला मेरे रब के अलावा कोई भी नहीं हो सकता. वही मेरा रब है जो सबकी परवरिश करता है. तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इसको हम पढ़ेंगे. कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास. अगली आयत है मालिकिन नास, इलाहिन नास. मालिकी का मतलब है बादशाह, ठीक है. अब यहाँ पर एक ही जैसे लफ्ज है मीम लाम काफ, इसके साथ हमने 4 अल्फाज जिनके डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है. मालिकुन बादशाह, जैसे हमने पढ़ा मालिकी, तो मालिकी या मालिकुन के इसका मतलब है बादशाह, ठीक है. और मालाकुन, दोनों जबर, मालाकुन, मलाइका. मलाका होता है फरिश्ता, ठीक है. और मलाइका जो है ये उसकी जमा है, ठीक है. फरिश्ते की जमा है मलाइका. अब ये जो आपको इसको गोलता नजर आ रही है ना, ये बोनस नहीं है, ठीक है, ये जमा की है. क्योंकि अभी जब हमने यही पढ़ा था कि गोलता बोनस की निशानी होती है, लेकिन अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मजीद उसमें हम ऐड करते जाएंगे कि हर गोलता बोनस की निशानी नहीं होती. तो आज के सबक में हम 2-3 हम गोलता पढ़ेंगे जो कि मोनस की
نشانی نہیں ہے اور وہ مونس نہیں ہے. جمع کے سیغے میں بھی گولتا آتی ہے. جیسے ابھی اس کی فرشتہ اور اس کی جمع ہے ملائکہ. ملک ایک ملک, ٹھیک ہے. فرشتے کی ہم عربی پڑھیں گے ملک کا, ٹھیک ہے, ایک فرشتہ. اور ملائکہ جمع ہے اس کی زیادہ فرشتے. ایک ہے مالک کسی بھی چیز کا مالک. جیسے ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین, یعنی کہ بدلے کے دن کا مالک, یعنی ملکیت. تو اس میں ہم نے مالک پڑھا تھا. ایک ہوتا ہے ملکیت. جیسے میں کہتی ہوں یہ میری کتاب ہے, یہ میرا موبائل ہے, یہ میری ملکیت ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ملکیت. اب یہ چار ہیں. اب اس چاروں کو تھوڑی تھوڑی سی زیر زبر, یہ آپ کو کویشچن بھی آئے گا اس میں, کوئز میں کویشچن بھی آپ کا ہوگا, اس میں ہوم ورک میں ہوگا. تو آپ کو اس کی پہچان کرنی ہے. سب سے اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کی اسکرین شاٹ لو اپنے موبائل سے, جو میں بھیجوں گی آج, آپ کو سلائڈ بھیج دوں گی, اس کو اپنے موبائل کے فرنٹ پیج پہ لگا لو, ٹھیک ہے, اس کا ڈسپلے بنا لو. جب بھی آپ موبائل کھولو گے تو ایک دفعہ تو کم از کم اس کو ریوائز کر ہی لو گے نا. تو کلیئر ہوا یہ آپ کا کنسپٹ. الناس جمع ہے, جیسے بھی ہم نے بتایا انسان کی جمع ہے. انسان کہتے ہیں ایک آدمی, اور ناس زیادہ آدمی یا زیادہ لوگ. الہ الناس یعنی لوگوں کی معبود کی. الہ کہتے ہیں معبود کو, اور الناس لوگوں کے. ہم نے پڑھا تھا الہ, اس کی جمع کیا پڑھی تھی آلہۃ. اب یہاں پر آگے جمع گولتا والی, تو یہ بونس نہیں ہے, یہ الہ کی جمع ہے آلہۃ. یہ گولتا تو ہے لیکن یہ بونس نہیں ہے, یہ جمع ہے. الہ کی جمع ہے آلہۃ, اور یہ ورڈ قرآن پاک میں 145 بار آیا ہے. اس بات دیکھتے ہیں, رب ہمارا وہ اللہ ہے, تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ رب وہی ہے تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. تصور کریں ہم کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے, قانون بنانا, اسی کو سجدہ کریں ہم, اسی کی عبادت کریں ہم. وہی دن رات لے کے آتا ہے, وہی صبح شام لے کے آتا ہے, وہی سورج چاند سب گردش کر رہے ہیں, یعنی سب اسی کے اختیار میں ہے, سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. تو سچا بادشاہ ہمارا وہی ہے, وہی بادشاہ ہے نا جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے, تو وہی ہمارا بادشاہ ہے. اور ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کو توفیق دے کہ میں تجھے سچا بادشاہ مانوں, سچا بادشاہ ماننے کی توفیق عطا فرما, یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق عطا فرما. جو تیرا قانون تو نے بتا دیا قرآن پاک میں, میں اسی کو مانوں, میں اسی پہ عمل کروں. میں خود سے کسی مرضی کا مالک نہیں ہوں, جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم اسی پہ چلیں. پریکٹس کرتے ہیں. مالک الناس, الہ الناس, مالک الناس, الہ الناس. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اگلی آیت پہ آتے ہیں. من شر الوسواس الخناس, شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے, پیچھے ہٹ جانے والے کے. ٹھیک ہے, آج تک ہم اس کا ترجمہ پڑھتے آئے تھے, لیکن اس کو کبھی بھی ہم نے غور سے ڈیٹیل کے ساتھ نہیں پڑھا تھا. تو آج ہم اس کا الگ الگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا. مین ہم پڑھ چکے ہیں, اس کا مطلب ہے سے. شر بھی ہم نے کل پڑھا تھا, شر کا مطلب ہے برائی, ٹھیک ہے, تکلیف یا برائی, ہاں جی, نقصان وغیرہ. اب ہے جیسے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان, یہاں سے ہم نے ایگزامپل لی تھی سے کی, یہ تو آپ کو کبھی نہیں بھولے گا بھی, ٹھیک ہے. شر وہی برائی اور تکلیف, یعنی کوئی بھی چیز یا برائی
یا تکلیف جو انہیں تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی کیوں نہ ہو. جیسے بعض گناہ، فار ایگزامپل ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، اسکرول کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اس میں سے اچھی ہم لگ رہی ہے، کوئی اس میں کوئی ڈانس ہے، کوئی خوبصورتی ہے، کچھ ایسے ہم دیکھنے لگے اس کو، تو ہمیں تو اچھی لگ رہی ہے نا، لیکن ہے کیا وہ برائی، گناہ، یعنی وہ چیز وہ شر ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے، جس کو بے شک وہ ہمارے لیے اچھی ہی ہو، ہمیں جتنی مرضی ہمیں خوبصورت لگے، لیکن وہ گناہ ہے تو وہ پھر تکلیف ہے، برائی ہے. الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، یعنی الوسواس کیا ہے؟ اب دیکھو وسواس دو دفعہ آ گیا، دو وسوسے، وسواس یعنی بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے، جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے. اور وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان بھی ہے اور انسان بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے. اور وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے جو محسوس ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی ایسی بری بات دل میں، اب ہم فارغ بیٹھیں گے، ہماری زبان اللہ کا ذکر اگر نہیں کر رہی ہوگی تو ہمارے کافی ذہن میں کوئی نہ کوئی وسوسے آ رہے ہوں گے، کوئی دل میں خیالات آ رہے ہوں گے، تو ایسے وہ اس کو کہتے ہیں وسوسہ. اور وہ ڈالتا کون ہے؟ وہ شیطان ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا ہے. تو وسوسہ وہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات دل میں جو ڈالی جائے وہ ہاں محسوس بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا. اور الخناس، خناس کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والے کے. ٹھیک ہے، وسوسہ ڈالنے والے کے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے. اب پیچھے ہٹ جانے والا کون ہے؟ یعنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا. شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور چھپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا کام ہے. اب وہ کب ہوتا ہے؟ شیطان ہمیشہ دو حالتوں میں ہوتا ہے، دو میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے، یا وہ وسواس کی حالت میں ہوگا یا وہ خناس کی حالت میں ہوگا. یعنی وسواس کو تب ڈالے گا ہمارے دل میں جب ہم اللہ کو بھول جائیں، جب ہم اللہ کی ہماری زبان سے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ شیطان فوراً آئے گا اور وسوسہ ڈالے گا. جیسے ہی ہمیں یاد آیا کہ ہم تو ذکر کر رہے تھے، ہم نے پھر وہیں سے ذکر شروع کر دیا، تو شیطان کیا ہوگا؟ خناس ہو جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن وہ پیچھے پرماننٹ نہیں ہٹے گا، وہ پھر وسوسہ ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی ہماری زبان رکی، جیسے ہی ہمارا دھیان بٹا، اس نے پھر ہمارے دل میں وسوسہ ڈالا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھر جو وسوسہ ڈالتا ہے اسی کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں، ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم کیا ذکر کر رہے تھے. تو شیطان جو ہے ہمیشہ ان دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ وہ تب ڈالے گا جب آپ اللہ کو بھول جائیں گے، اور خناس وہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو وہ خناس ہو جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا. شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل میں پناہ مانگیے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. جب بھی آپ کے دل میں کوئی وسوسے آئے تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، تاکہ شیطان جو ہے خناس ہٹ جائے وہاں سے. اللہ کا ذکر شروع کر دینا ہے. جب آپ اللہ کا ذکر شروع کریں گے تو شیطان خناس ہو جاتا ہے. اب اس کی پریکٹس کریں گے. من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. اگلی آیت، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. اب الذی اس کا مطلب ہے جو. الذین کا جمع کیا ہوگا؟ سوری، الذی کا جمع کیا ہوگا؟ الذین. جو ہم نے یہ پڑھا تھا نا پہلے، الذین ہم کہاں پڑھ کے آئے؟ یہ سورہ فاتحہ میں پڑھ کے آئے نا، الذین صراط الذین انعمت. تو الذی کا مطلب ہے جو، اور اس کی جمع ہے الذین، وہ سب جو، یعنی وہ سب آ جاتا ہے اس میں. یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے.
وہ جو یعنی کہ ہم اس سے کر رہے ہیں جو وسوسہ ڈالتا ہے، یو وسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسواس کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ ڈالنے والے کو ہم وسواس کہتے ہیں، اور یو وسوسو جو وسوسہ وہ ڈالتا ہے۔ فی کا مطلب آتا ہے آپ کو فی میں، ٹھیک ہے، اور صدور کہتے ہیں دل کو، سینے کو، سینے میں دل ہوتا ہے، اور صدر کہتے ہیں، اور واحد، اور صدور جمع یعنی سینوں میں یا دلوں میں، یہ ہم کہتے ہیں نا صدر سینہ، اس کے اندر دل ہوتا ہے، دل کو بھی صدر ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی صدور ہے جمع اس کی، دلوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ الناس لوگوں کے، انسان اور ناس یعنی دونوں ملا کے قرآن میں تقریباً 300 بار آئے ہیں، یعنی ہر 2 صفحات پر ایک دفعہ، ایسٹیمیٹ اگر لگایا جائے تو۔ شیطان کیسا کرتا ہے، کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ سب سے پہلا شیطان اپنا جو کام کرتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں یا کچھ ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم اسی کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ویسی چیز ہوتی ہے کہ ہم وہ کرتے کرتے ہم کچھ موبائل چلانا شروع کر دیا، اور اسی پہ ہم بھول گئے، اور اسی پہ ہماری نیت ہو گئی کہ ہم نیت کر لیتے ہیں جو کہ ابھی چلو ہم یہی کر لیتے ہیں، کوئی موبائل کا کام کر لیتے ہیں، ہم کچھ بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو وسوسہ ڈالا اس کے بارے میں ہم نیت کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر تو ہم نے فوراً یاد آ گیا کہ نہیں ہم تو کچھ اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو ہم فوراً واپس پلٹیں گے اور اپنے اللہ کا ذکر شروع کر دیں گے اور شیطان کو خناس کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم شیطان ہم پر حاوی ہو گیا تو ہم اس کا عمل کر دیں گے، جو ہم عمل کریں گے تو وہ ایک گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ گناہ ہوگا، اور پھر اگر اس کو ہم نے عمل کر دیا اور بار بار کرنے سے پھر عادت بن جائے گی، اور پھر عادت جو ہے وہ ہمیں برائی تک اور انجام تک لے جائے گی، گناہ تک لے جائے گی، اور پھر ایسا شخص جو ہے شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، وہ اسی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے شیطان کے حملوں سے بچیں۔ کیسے بچیں گے؟ ذکر و اذکار سے، اللہ کے نام سے، اللہ کا ذکر اپنے زبان پہ رکھیں، کوئی بھی ہم تسبیح پڑھتے رہیں، فارغ ٹائم پہ فارغ نہ بیٹھیں۔ شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی، سینہ دل کا آنگن ہوتا ہے، تو شیطان کا حملہ آنگن سے شروع ہوتا ہے، سینے سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ دل میں بات ڈالتا ہے نا، دماغ میں تو نہیں، دل میں بات ڈالتا ہے کہ ہاں ایسے ہونا چاہیے، یہ کر لیتے ہیں، چلو چھوڑو کوئی اور کام کر لیتے ہیں، تو وسوسہ جو ہے دل میں ڈالتا ہے شیطان، اور اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس حملے کی زد میں آ کے گناہ کر لیتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شفاء لما فی الصدور، یعنی قرآن کے بارے میں فرمایا قرآن شفا ہے دلوں کے لیے، سینوں کے لیے، جو سینوں کے اندر ہے اس میں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے ابھی۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، ماشاءاللہ گڈ۔ اگلی آیت ہے من الجنۃ والناس، یعنی جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، وہ جن بھی ہو سکتا ہے، شیطان کیا ہے؟ شیطان جن ہے نا، شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، اور الجنہ جنات، جنوں میں سے، اب یہاں بھی بولتا نظر آئی، یہاں بھی بولتا نظر آئی، تو یہ بھی مونس نہیں ہے، یہ بھی جن کی جمع ہے، جن کی جمع ہے جنات، ٹھیک ہے، یہ جن کی جمع ہے۔ والناس، اور انسانوں میں سے بھی،
انسانوں میں سے بھی جو وسوسہ ڈلتا ہے، ٹھیک ہے، انسان بھی جو ہے وہ بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جو کوئی غلط بات ہوتی ہے، کوئی شر کی بات ہوتی ہے، کوئی برائی کی بات ہوتی ہے، تو ہم اسی کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں. تو وسوسہ انسان بھی ڈالتا ہے، برائی شر انسان بھی ڈالتا ہے اور جن بھی ڈالتا ہے. چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن کریم بھی ختم ہو جائے، آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا آخر وقت تک، اپنی موت تک. کیونکہ شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ان کے اوپر حملے کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. تو اس کی یہی کوشش ہوگی جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں وہ ہمیں غلط کام پہ لگائے، ہم سے برے عمل کروائے. تو ہمیں اس سے لڑنا ہے اور اپنی موت تک، آخر وقت تک لڑنا ہے. اور آخر وقت میں بھی وہ آتا ہے، آ کے وسوسے ڈالتا ہے. تو اگر تو ہم اللہ کا ذکر پہ مضبوط ہوں گے تو ہم پھر اس کو ہرا سکتے ہیں، اگر نہیں تو ہم اس کے باتوں میں آ گئے تو ہماری آخرت بھی برباد. ہم شیطان کو مار نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، نہ ہی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں بھائی پیچھے ہٹ جاؤ. ایسے تو نہیں کر سکتے نا، کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا وہ. تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ جو صورتیں بتائی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں صورتیں بتائی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کے ذریعے ان کو پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، ان صورتوں کے ذریعے سے. ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہے نا، سب کے ساتھ شیطان ہے ایک، اور وہ بدترین دشمن ہے اور طرح طرح کی کوشش کرتے ہیں حملے کرنے کی، ڈفرینٹ. اس لیے اپنے جن کی موجودگی کا احساس کیجئے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے کسی بھی ٹائم پہ وہ بہکا سکتا ہے. اور انسانی وسوساس کون سے ہوتے ہیں؟ ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے والی بات ہو، وہ شیطانوں کی مجلس ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ کو نہیں بیٹھنا، وہاں سے اٹھ جانا ہے. اس کے علاوہ میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبار، رسالے، جب ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں نا تو ہمارا سارا دھیان ادھر ہی ہوتا ہے. اس وقت ہم اللہ کا ذکر تو نہیں کرتے، اس وقت وسواس ہوتے ہیں. شیطان نے ہمیں وہ بڑی خوبصورت کر کے دکھا دی ہوئی ہیں، یہ انٹرنیٹ، یہ میڈیا، اس میں کھانے پکانے کی ریسیپی بھی چل رہی ہیں، اس میں خوبصورتی کی ریسیپی بھی چل رہی ہیں، اس میں ہر چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم جو ہے سارا دھیان لگا کے ہم ادھر اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ شیطان جو ہے ہمیں ایسے کراتا ہے. تو ہمیں ایسے انسانوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز پہ کام کر رہا ہے، دیکھتے ہیں نا، کمبائن ایجوکیشن ہو رہی ہے، کو ایجوکیشن، تو اس میں بھی یہ بھی ہے جو وسوسات اس میں ڈالتے ہیں لوگ، ہمیں ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں. اب دیکھیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بہت سارے ہم چیزیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ سب کے سب گناہ کے کام ہیں. کبھی پکوان تو کبھی فیشن، کبھی صحت تو کبھی تعلیم، اور اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقدار کو، شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہتا ہے یہ شیطان. خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان یہاں شریعت کی سزا کے قانون نہیں چل سکتے، پردہ نہیں چل سکتا. دشمنوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ایسے کہتے ہیں نا کہ یہاں کہاں پردہ چل سکتا ہے، ہم یہاں نیچے شریعت نظام چل ہی نہیں سکتا، قانون کیسے چلا سکتے ہیں ہم دنیا دار ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں. ایسے ایسے ہم توجیہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دشمنوں کے ساتھ مل کے ہم کہتے ہیں ہماری حکومت نہیں ہو سکتی جب تک ہم دشمنوں کے ساتھ نہیں ملیں گے. تو یعنی الگ الگ انداز ہیں، بہت برائی کے بہت الگ الگ طریقے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اللہ بچائے. سورہ ناس اور سورہ فلق ہم نے دونوں صورتیں پڑھ لی. کل ہم نے سورہ فلق پڑھی، اس میں ہم نے دیکھا ایک صفت. کون سی ایک صفت تھی؟ برب الفلق، یعنی صبح کا رب. ایک صفت تھی اس میں اللہ کی، صبح کا رب.
اور اس میں 3 شرور تھے، 3 شر تھے جن کا ذکر کیا گیا، اور ان کا نقصان دنیا میں ہی ہے۔ تینوں شر کون سے تھے؟ غاسقین اذا وقب، اندھیرا جب چھا جائے، النفثات فی العقد یعنی پھونکے مارنے والیاں گرہوں میں، اور حاسدین اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ یعنی یہ تینوں چیزیں جو کہ دنیا میں ہی اس کے نقصانات ہیں۔ 3 شر ہے اس والی صورت میں، اور ایک اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی۔ اور سورۃ ناس میں آتے ہیں 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس میں ایک جو ہے نقصان کی ذکر ہوئی ہے جو کہ آخرت کا نقصان ہے۔ وہ تینوں نقصان زندگی کے تھے، اور یہ جو ہے ایک نقصان سورۃ ناس میں یہ آخرت کا نقصان ہے۔ اب اس میں 3 صفتیں ہیں، برب الناس لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود، اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں، اور ایک اس میں شر بیان ہوا ہے۔ سورۃ ناس کو زندگی میں لائیے، کیسے لائیں گے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی ہر نماز کے بعد اس سورت کو پڑھتے تھے، اور سونے سے پہلے معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لائیے، جیسے انہوں نے کیا ہم نے بھی اس کو ایسے ہی کرنا ہے۔ آج سے پہلے اگر آپ لوگ نہیں کرتے تھے تو ضرور رات کو جب بستر پہ لیٹے تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے آپ اس کو اپنے آپ پر دم کر کے اپنے جسم کے اوپر ہاتھوں کو پھیر لیں۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے۔ من الجنۃ والناس، جنوں میں اور انسانوں میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، من الجنۃ والناس اور انسانوں میں۔ اب سورۃ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے کل سورۃ فلق کا خلاصہ پڑھا تھا ایک لائن میں، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، اس میں وہ 3 شر تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے بالخصوص وسوسوں کے شر سے، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ اس صورت کو ہم زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ اس میں ہم نے دعا کرنی ہے اللہ سے۔ آپ پہلے تو ہم نے دیکھنا کہ کیا میں سورۃ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ اپنا آپ کا آپ لوگ احتساب کریں گے، کیا آپ اپنا جائزہ لیں گے؟ کیا آپ سورۃ ناس اور اعوذ باللہ کیا آپ اکثر پڑھتے ہو؟ پہلے تو اپنا جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنسا، کیوں پھنسا ہوں؟ کیا بری صحبت کی وجہ سے، یا بری چیزوں کی وجہ سے، یا اس موبائل کی وجہ سے، یا میرے پاس نالج کی کمی تھی اس وجہ سے میں کیوں پھنسا؟ تو احتساب کرنا ہے۔ جب تک ہمیں نہیں پتا تھا تو ہمیں نہیں پتا تھا، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس صورت کو کیسے زندگی میں لانا ہے، تو آپ کو اپنا احتساب کرنا ہے، اور پھر آپ نے پلان بنانا ہے۔ کیا پلان یہ بنانا ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں گے، وقت کا اچھا استعمال کریں گے، موبائل کا صحیح پازیٹیو استعمال کریں گے، وسوسوں سے بچیں گے، اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے تاکہ ہم شیطان کے شر سے بچ سکیں، اور پھر کوشش کریں گے کہ ہم تبلیغ کریں، کسی کو بتائیں، کسی ایک کو بتا دیں، کسی گروپ میں بتا دیں، انفرادی کسی ایک کو بتانا۔ آپ لوگ آج سب جا کے اپنے گھر میں بتاؤ گے سورۃ ناس اور سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے بارے میں، تو یہ کس طریقے سے یہ ہمیں جادو سے، شر سے کس طرح بچاتی ہے۔ اور یہ اتنی ماشاءاللہ اتنی پیاری خوبصورت یہ صورتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ ہم ہر طرح کی برائی سے بچ سکتے ہیں، ہر طرح کی جادو سے بچ سکتے ہیں اگر ہم روزانہ ان کو اپنی 5 نمازوں میں پڑھیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں، تو کیسے ہمارے اوپر شیطان حملہ کر سکتا ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آ جاتے۔ چلیے ہمارا پارٹ 1 کمپلیٹ ہوا، اب ہم اس کو پارٹ B پڑھیں گے۔ آپ کے کوئی کویشچن کسی کا کوئی ہے تو ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ گرامر میں آج ہم 13 کا B پارٹ پڑھیں گے۔ اس میں ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں آج کل، اور اس میں ہم
आज एक दूसरा सेट पढ़ेंगे, यंसुरु, यखलुकु, यज़कुरु और याबुदु। पीपीआई के साथ करेंगे, मेरे साथ पढ़िए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। आप पढ़िए जरा इसको ऊंची आवाज से, इशारों के साथ। देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। माशाल्लाह, गुड। चलिए, अल्फाज की 3 किस्में कौन कौन सी आप बताएंगे जरा? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। चलिए, हमने फेल पढ़ा और हमने जिक्र किया कि अरबी में अक्सर फेल जो है वो 3 हरफ से बनते हैं। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर 3 हरफ से बनते हैं, जैसे फा आइन लाम, फातहा, नौसारा, ज़वा, बा। ठीक है, अब फेल की 3 किस्में हमने पढ़ी। एक तो है फेल माजी, परफेक्ट टेंस, जो हो गया और हमने भी पढ़ लिया, और फेल मुजारे, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है और आज भी वही होगा। ठीक है, और तीसरा फेल अमर, हुक्म देना या गुजारिश करना, ये हम इसकी बारी अभी बाद में आएगी। हमने माजी का और मुजारे का ये पढ़ा था कि ये जो इस पैटर्न पे जो अल्फाज होते हैं, ये तकरीबन 18,000 अल्फाज इसी पैटर्न पे आते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था। अब इसमें जो आप निशान देख रहे हो, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, यानी इसके आखिर में, जो माजी के आखिर में तब्दीलियां आती हैं। और जब हमने पढ़ा मुदारे, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, तो यहाँ पर हमने देखा कि तब्दीलियां शुरू में आती हैं। ठीक है, अब ये देखें, नीचे रेड लाइन दी हुई, उसमें लिखा हुआ है तब्दीलियों का, वालिफ, ता, तुम, तू, ना, और मुदारे में या, ता, हमजा और ना। अब हमारा सेकंड सेट, पहला सेट हमने पढ़ा था फ़अला, जअला, फ़तहा। पहले सेट में हमने 3 फेल पढ़े थे। ठीक है, जअला, फ़तहा। अब हमारा दूसरा सेट है नासारा, खालका, ज़करा, अबद। चलिए, आप में से कौन मुझे नासारा का टेबल माजी का बनाएगा? एक लड़की, चलिए खड़े होकर बनाए। नसरता, नसरतु, नसरतु, नसरना। ठीक हो गया। अच्छा, खालका का कौन बनाएगा? खालका, चलिए। खलकता, खलकतु, खलकतु, खलकना। गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा आज का सेट है। अब देखें, जैसे हमने फ़अला पढ़ा था वैसे हमने नासारा पढ़ा, कोई चेंज नहीं आया, पैटर्न पे कोई चेंज नहीं आया। वो भी फ़अला, फ़अलू, ये भी नासारा, नासारू। अब चेंजिंग कहाँ पर आएगी? मुदारे में। ठीक है, अब मुदारे में चेंजिंग कहाँ पर आएगी? अब ये देखें, फ़तहा, यफ़तहु, नासारा, यंसुरु, क्या तब्दीली आई? यफ़तहु, यफ़तहु और यंसुरु में क्या फर्क है? आप देखें कि उसके ता के ऊपर जबर है, इसकी स्वाद के ऊपर पेश है ना, बाकी सेम है। या के ऊपर जबर भी सेम है, नून के ऊपर जज़म भी सेम है, स्वाद के ऊपर पेश है और उसके ता के ऊपर जबर है। तो ये पैटर्न जो है, हमने कहा कि फेल के 4 अहम नमूने हैं, यानी फेल के 4 सेट हैं। जैसे पहले सेट में हमने पढ़ा फ़अला, जअला, फ़तहा। अब दूसरे सेट में हम पढ़ेंगे नासारा, यंसुरु।
पहले हमने पढ़ा फातहा, यफ्तहु, फ़अला, याकुलु, ऐसे पढ़ा था ना, यफ़अलु। अब इसमें पढ़ेंगे नासारा, यनसुरु, यनसुरु, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। पेश का इजाफा हो गया बीच वाले कलमे में, जो दरमियान वाला उसमें वो जबर के बजाय पेश आ गया, इसीलिए हमने इसको कहा कि ये दूसरा सेट है। इसमें 4 है, उसमें 3 थे, इसमें 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नासारा का टेबल पढ़ेंगे। चलिए बेटा इसको जरा तेरे माजी का टेबल दोहरा दीजिए। नसरतु, नसरना, बेटा दुआ आप भी पढ़ लीजिए, शाबाश। नासारा, नासरू, हाँ, नसरता, नसरतु, 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 नसरना, प्रैक्टिस अभी होनी है। चलिए अब हमने पढ़ना है यंसुरु, अभी हमने मुदारे पढ़ना है, ठीक है। इशारे हमने किए थे यहाँ पर अपने कंधे के बराबर, सही है, उधर को, ठीक है। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, ठीक है, दोनों आते हैं, या मदद करेगा मुस्तकबिल में या करता है। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम मदद करते हैं। चलिए आप पढ़िए इसको इशारों के साथ। तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम मदद करते हैं। जी माशाल्लाह, चलिए आप पढ़िए। वो मदद करता है, वो सब हम सब मदद करते हैं। चलिए बेटा आप भी पढ़िए। वो मदद करता है, आप मदद करते हैं, मैं मदद करता हूँ। चलिए अब हमारी है इसकी बोलचाल, ठीक है। चलिए मैं कहती हूँ हल यंसुरु, क्या मतलब है इसका? हल यंसुरु, हल यंसुरु क्या वो मदद करता है? तो आंसर होगा हाँ, हाँ वो मदद करता है। नाम यंसुरु, हाँ वो मदद करता है। हल यंसुरूना, नाम इसका आंसर क्या होगा? नाम यंसुरूना, हाँ वो सब मदद करते हैं। ओके चलिए अब मैं कहूंगी आपको, आपसे बात करूंगी आपसे, ठीक है, आप मुझे आंसर करोगे। हल तंसुरु, हल हाँ मैं आपको कह रही हूँ हल तंसुरु क्या आप मदद करती हो? हल अंसुरु हाँ मैं मदद करता हूँ। हल तंसुरूना, नाम नंसुरु हाँ हम मदद करते हैं, हम सब मदद करते हैं। ठीक हो गया। चलिए बदरुन निसा, आप मुझसे पूछे क्वेश्चन। नाम यंसुरु, नाम यंसुरूना, नाम अंसुरु, नाम नंसुरु। अच्छा जी अगला लफ्ज है वापस जैदुन। जैदुन दो पेश के साथ फाइल है, असली हालत करने वाला, और अगर इसके ऊपर दो जबर होंगी तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट जिस पर असर पड़े। अब हम इसका बात करेंगे। आप वर्दा आप क्वेश्चन कीजिए इसके साथ। हल यंसुरूना ज़ैदन, नाम नंसुरु ज़ैदन। वेरी गुड। चलिए और कौन करेगा इसकी प्रैक्टिस करे? हफ्सा और आप दोनों। चलिए इशारे सब करेंगे। ज़ैदन, 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 तंसुरु ज़ैदन, अंसुरु ज़ैदन।
کیا ہو گیا آپ کو؟ کس بات کی ہنسی آ رہی ہے؟ چلیے جیسا کہ اب یہ پڑھ چکے ہیں، اب اس کا دوسرا پیٹرن، ان کے پیٹرن وہی ہے، دوسرا اس کا فیل. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ناصرہ ینصرو، اب یہ ہے خالہ کا یخلقو. خالہ کا ماضی کا ٹیبل دہرا دیں آپ، بیٹا آپ ماضی کا ٹیبل دہرا دیں آپ. گڈ. چلیے اب اس کا مضارع کا ٹیبل آپ نے ہینڈل کیا تھا جی. تخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. چلیے میں ایک دفعہ بتاتی ہوں آپ کو. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں. تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں. تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں. چلیے آپ پڑھیے. تخلقون ویری گڈ. چلیے مجھے بتائیں تخلقو اس کی جمع کیا ہوگی؟ تخلقون. ویری گڈ. نخلقو کا واحد کیا ہوگا؟ نخلو کا واحد کیا ہوگا؟ اخلقو. ویری گڈ. چلیے اب ہماری عربی بول چال. ہل یخلقو کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ لا یخلقو نہیں وہ پیدا کرتا. اب ہم عربی بول چال کر رہے ہیں نا کہ کیا وہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ پیدا تو سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. تو ہم آنسر کریں گے لا یخلقو وہ نہیں کوئی چیز پیدا کرتا. ہل یخلقون لا یخلقون نہیں وہ سب پیدا کرتا. ہل تخلقو کیا آپ پیدا کرتے ہو؟ لا اخلقو نہیں میں پیدا نہیں کرتا. ہل تخلقون لا نخلقو نہیں ہم سب پیدا نہیں کرتے. شیئن کوئی چیز. ٹھیک ہے، شیئن دو پیش کے ساتھ، یہ تو آپ کو سب کلیئر ہو گیا نا. جو دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے کرنے والا فاعل، اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ دو زبر کے ساتھ ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں شیئن کے ساتھ. پیچھے سے آپ لوگ پڑھیں گے جی. ہل یخلقو شیئن لا یخلقو شیئن. ہل یخلقون شیئن ہل تخلقو شیئن ہل تخلقون شیئن. چار انگلیوں کے ساتھ اپنے ماتھے کے اوپر. ٹھیک ہے، لا نخلقو شیئن. گڈ. چلیے دو لوگ پریکٹس کریں اس کی. کون کرے گا؟ چلیے کھڑے ہو جاؤ. یہاں اشارہ گڈ. اشارے تھوڑا سا اس کو پکے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. من یخلقو میں کوشچن کرتی ہوں، میں کوشچن کر رہی ہوں آپ سے. من یخلقو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ یخلقو اللہ پیدا کرتا ہے. اب ہمارا ہے یذکرو. ابھی ہم نے اس پیٹرن پہ جس کے بیچ میں سواد کے اوپر جیسے ہم نے پڑھی پیش آتی ہے، اس میں ہم نے دو پیٹرن پڑھ لیے. جیسے یعنی کہ دو ہم نے فعل پڑھے. پہلے ہم نے ناصرہ پڑھا، پھر ہم نے خالہ کا پڑھا یخلقو. ناصرہ ینصرو، خالہ کا یخلقو. نہیں پیش تو اس میں بھی آ رہی تھی. فعلا یفعلو جیسے تھا نا، فعلا یفعلو، جعل یجعلو. پیش تو اس کی بھی آخر میں آ رہی تھی، لیکن درمیان میں زبر آ رہی تھی. ٹھیک ہے، درمیان والے کو ہم نے چینج کیا. تو
پہلے ماضی میں ہم نے پڑھا ذکرا، ذکرو، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم، ذکرنا. چلیے آپ پڑھیے ذرا ماضی کا ٹیبل. گڈ. چلیے آپ بھی پڑھ لیجیے ماضی کا ٹیبل. ماضی کا اوکے ٹھیک ہو گیا. اب ہم کرتے ہیں مضارع کا ٹیبل. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں. تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں. تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. چلیے جی آپ لوگ پیچھے آپ کھڑے جائیں. جی آپ پڑھیے اس کو، اشارے سب لوگ کریں جی. وہ ذکر کرتے ہیں، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب. ویری گڈ. چلیے آپ پڑھیے آگے والی لڑکی. یس یس یس. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب. چلیے آپ بھی پڑھیے. وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں. چلیے بیٹا آپ بھی پڑھ لیجیے. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں. ماشاء اللہ. چلیے اگر اب اس کا ہمارا چوتھا والا ہے یا ابودو. آبادہ، آبادہ اس نے عبادت کی، اس نے آبادہ اس نے ماضی کا تھا. آبادہ اس نے عبادت کی. آبادہ، آبادو، ابدتا، ابدتو، ابدتم، ابدنا. ٹھیک ہے. اب اس کا مضارع ہوگا یا ابودو وہ عبادت کرتا ہے، یا بدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں. چلیے جی یہاں سے سب اشارے کریں. گڈ ویری گڈ. آپ پڑھیے. چلیے آپ پڑھیے. اوکے آپ پڑھیے. اچھا چلیے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے نعبدو کا لفظ پہلے کہاں پڑھا تھا؟ ویری گڈ. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ہم نے کہا تھا نون جو ہے نون نعبدو ہم کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. دیکھیے آپ پڑھیے. آپ پڑھیے بیٹا. عبادت کرتے ہیں یا وہ بہت ساری بات کرتے ہیں. تعبدو آپ بات کرتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، نعبدو ہم سے. اچھا اس کے اشارے تھوڑے سے آپ غلط کر رہے ہو نا، تھوڑے سے اس کا اشارے کی پریکٹس کرنی ہے آپ کو. چلیے بیٹا آپ پڑھیے. آپ عبادت کرتے ہیں، آپ میں عبادت کرتے ہیں. گڈ. چلیے ہمارا کمپلیٹ ہوا آج کا لیسن. نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں کہ چھٹا ہوم ورک کیا ہے. اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کرنا. جب ہم فارغ بیٹھے ہوں اپنے قرآن کی باتیں کریں،
अपनी बुक को फिल करें, अपनी वर्कबुक को देखें, अपनी टेक्स्ट बुक को देखें, तो ये हमारे सारा के अजर में लिखा जाएगा, हमारा सारा सवाब में लिखा जाएगा, बजाय इसके कि हम इधर उधर की फजूल बातें करें। ठीक है, अपने आप को, अपने टाइम का पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, अपने टाइम को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है। हम रोजाना हजारों बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पर, स्कूल में, कॉलेज में, बिजनेस में, हर जगह पे करते हैं। तो आज आप अपने आप से अहद कीजिए कि आप रोजाना अपने साथी को, अपनी फ्रेंड को जो आपके साथ बैठे हुए हैं, 3 अल्फाज, कम से कम 3 अल्फाज या 1 आयत पे बात करेंगे। आप लोग वादा करते हैं, अपने अपने साथी से वादा करें कि आप, नहीं सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये करना भी है, इस पे अमल भी करना है। यानी दिन में एक दफा कोई 1 आयत पे बात करनी है, वो कम से कम 3 अल्फाज पे बात कर लेंगे, ताकि आपका ये प्रोसेस चलता रहे और आपको सीखने का मौका मिले और आपके अजर में इजाफा हो। इंशाल्लाह अजर इसका हमें जरूर मिलेगा और हमारा बेहतरीन ग्रुप शुमार होगा। जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अब ये अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की है और माशाल्लाह कितनी प्यारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब लोग इसमें पूरे उतर रहे हैं। आप लोग कुरान सीख रहे हैं और दूसरा सिखाने वाला, तो आज ही अपने साथी को सिखाइए, आज ही अपने घर वालों को सिखाइए, तो आपको तो टीचर बन गए, आप सीख भी रहे हैं, आप सिखा भी रहे हैं। इस हदीस के ऊपर पूरा उतरने के लिए आज ही अपने घर वालों को सिखाइए, जितना आपको आता है उतना सिखाइए। ये प्रैक्टिस हमें एक तरह टीचर बनाती है, और सीखने का बेहतरीन तरीका है कि जो हम खुद सीखें तो हम दूसरों को भी सिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने आज के लेक्चर तक 156 अल्फाज हम सीख चुके हैं। ठीक है, आप 13 याद रखिए, सबक नंबर 13 याद रखिए, सबक नंबर बार बार आए हैं 32,000। ये आपको याद रखना कि हमने 32,000 अल्फाज जो है सीख चुके हैं हम। ठीक है, और सीखने हमने कितने हैं, 41,000 से ज्यादा। साथ होमवर्क हमेशा की तरह जरूर करने हैं, तलावत करनी है, 2 तलावत के, 2 जुबानी पढ़ने के, 2 किताब से देख के पढ़ने के, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तलावत करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मुंतखब हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हमारी इस कुरान की क्लास को सीखने में हमें मदद फरमाए और इसमें बरकत डाले और हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। और इंशाअल्लाह आपने जो सीखा है आज जाके सबको सिखाना है, आपने सिखाएंगे? चलिए ठीक है, दुआ कर लेते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।